السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہی ٹی وی۔ ناظرین اکرام، ہر دور میں ہی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور تعلیمات اسلامی سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں ہوتی رہی ہیں، جن میں سب سے بڑا کردار یہودی کمیونٹی نے ادا کیا۔ لیکن جہاں یہ دشمن عناصر اسلام کو نقصان پہنچانے کے پے در پہ رہے، وہی اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور ذہانت سے معمور بندے ایسے بھی گزرے جنہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت سے کفار پر رعب و دبدبہ رکھا، بلکہ اپنی ذہانت سے ہر موقع پر انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تب پیش آیا جب یہودیوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر مسلمانوں کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کے تحت انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ عام لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے اور ایک یہودی عالم کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے 3 سوال رکھیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کرنا تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ لہٰذا اس مقصد کے تحت یہودی نے بہت سا مال اور دولت لیا اور بغداد کی بڑی بڑی مسجدوں کی طرف چل نکلا۔ پہلے تو اس نے بغداد میں آتے ہی ایسی مساجدوں کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ لوگ اور سامعین مل سکتے تھے، اور پھر اس نے وقتاً وقتاً لوگوں کے سامنے اپنے سوالات رکھنے شروع کر دیے۔ اللہ سے پہلے کیا تھا، جس کا جواب نہ تو کوئی عام آدمی دے سکتا تھا اور نہ ہی علماء اکرام جو اس وقت دین اسلام کی تعلیم پھیلا رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے عام لوگوں کو پریشان کرنے کے علاوہ مختلف مساجد میں بھی یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اور نہ ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا بلکہ آگے بھی بڑھتا گیا۔ تمام لوگ پریشان تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص حاکم وقت کے دربار میں جا پہنچا اور وہاں جا کر بھی اس نے یہی سوال کیا۔ خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ وقت کے شاہی علماء کو بھی اس سوال کے بارے میں علم نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس یہودی عالم کو اپنا مہمان بنایا، جس پر یہودی عالم بہت خوش ہوا۔ اسے اس طرح محسوس ہوا کہ وہ اپنی منزل کے قریب آ گیا ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو بھٹکانا چاہتا تھا اور وہ اس کام میں کافی کامیاب ہو چکا تھا۔ اور جب بادشاہ نے اسے رکنے کی دعوت دی تو وہ سمجھا کہ شاید بادشاہ اس کی ذہانت سے متاثر ہوا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خلیفہ عبد المالک بن مروان بھی اپنے وقت کے ایک مجدد اور عالم تھے۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھے سوالات کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون سے سوالات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے جواب شاہی علماء سے لے کر دوں۔ اس نے باری باری اپنے تینوں سوالات دہرا دیے۔ ناظرین گرامی، ان 3 سوالوں نے علماء اکرام کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ ان تمام سوالوں کے جواب ایک نوجوان دے سکتا ہے۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا گیا۔ آپ نے دربار میں آتے ہی فرمایا کہ میں تمام سوالات کے جوابات دوں گا۔ یہودی عالم نے بڑے رعب و دبدبے سے اپنا سوال رکھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ خدا ایک ہے اور اس سے پہلے کیا تھا؟ نوجوان آدمی یعنی امام ابو حنیفہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ شخص اس وقت سوال کر رہا ہے۔ سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے، تو مانگنے والے کو اپنی نشست پر ہونا چاہیے اور دینے والے کو اپنی نشست پر، لہٰذا مجھے وہ نشست دی جائے جسے میں دینے والا لگوں۔ خلیفہ کو یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ اس نے یہودی عالم کو نشست چھوڑنے کا حکم دیا اور آپ کو وہ نشست عطا کر دی جس پر یہودی عالم بیٹھا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں
اب پوچھو کیا سوال کرتے ہو۔ اس نے بڑے اطمینان سے پہلے سوال کیا کہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ یہ بات بہت حیران کن تھی کہ ایک نوجوان اس کا جواب کیسے دے گا۔ خیر، مجمع سے امام اعظم ابو حنیفہ کی آواز آئی کہ اونچی آواز سے گنتی گنو۔ یہودی عالم نے گنتی شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ جب وہ گنتی گن چکا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اب الٹی گنتی گنو، اور جب الٹی گنتی گنی گئی تو وہ یہ تھی، 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو ایک پر وہ آ کر رک گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ ایک کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں۔ دوسرے سوال کے لیے جب یہودی نے آواز اٹھائی اور دوسرا سوال پوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک موم بتی لائی جائے۔ جب دیا یا موم بتی لائی گئی تو اسے جلایا گیا تو اس کی روشنی کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ یہودی عالم پریشان ہوا کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے، تاہم یہودی عالم نے کہا کہ اس کی روشنی چاروں طرف ہے۔ تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے۔ آخر میں تیسرے سوال کی باری آئی اور اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس وقت اللہ ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ تو پھر دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس طرح واقف ہوئی کہ اس یہودی عالم کا نام لینے والا کوئی نہ رہا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔